آگے آ جائیں، آگے انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم دیں گے بعد میں۔ آ جائیے، یہیں پر آ جائیے، کوئی بات نہیں، ادھر آ جائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کا طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی حدیث مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ جل جلالہ نے جو برکت حلال مال کے اندر رکھی ہے، جو برکت حلال روزی کے اندر رکھی ہے، وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔ یاد رکھیں، حرام کی بہت بڑی رقم سے، اسی طرح حرام کے بہت زیادہ پیسوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو حلال آمدنی کی تھوڑی سی رقم سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران یہ دعا مانگا کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ووسع لی فی داری، اور مجھے کشادہ مکان عطا فرما دیجیے، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی کے اندر، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ آج کل لوگ میرے عزیز بھائیوں برکت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، بلکہ روپے پیسے کی گنتی اور تعداد کو جانتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو گیا، یہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے روپے اور پیسوں کی تعداد بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ لیکن ان روپوں سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان پیسوں سے کس قدر راحت ملی، کس قدر سکون نصیب ہوا، اس کا حساب نہیں کرتے۔ لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن زندگی کے اندر میرے پیارے بھائیوں سکون نہیں۔ لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن راحت میسر نہیں، آرام میسر نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ پھر وہ بینک بیلنس کس کام کا؟ اور اگر پیسے تو تھوڑے ہیں، اور اگر رقم تو تھوڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے راحت دے رکھی ہے، سکون عطا فرما رکھا ہے، تو یہ در حقیقت میرے پیارے بھائیوں وہ نعمت ہے جس کا نام ہے برکت۔ اور یہ برکت وہ نعمت ہے جو بازار سے خرید کر نہیں لائی جا سکتی۔
یہ برکت میرے عزیز بھائیوں وہ نعمت ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ برکت تو صرف اور صرف میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی دین ہے۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے یہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ برکت کبھی بھی حرام مال کے اندر نہیں ہوتی، یہ برکت جب بھی ہوتی ہے حلال مال کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جو کما رہا ہے وہ اس بات کی فکر کرے کہ یہ لقمہ جو میرے اور میرے بیوی بچوں کے حلق میں جا رہا ہے، یہ روپیہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے نہیں، اسی طرح شریعت کے احکام کے مطابق ہے نہیں۔ ہر انسان میرے پیارے بھائیوں اپنے اندر یہ فکر پیدا کرے۔ موزی صاحب ان کو بچوں کو ذرا ایک طرف کر دینا، پیچھے بٹھا دیجیے۔ پھر آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، بعض حرام مال تو وہ ہیں جن کو ہر بندہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ سود حرام ہے، رشوت کا لینا حرام ہے، لیکن دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر ان کے علاوہ بھی بہت سی آمدنیاں اس طرح داخل ہو گئیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام آمدنیاں ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو گئیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی جگہ جائز طریقے پر اسی طرح شریعت کے احکام کے مطابق ملازمت اور نوکری اختیار کر رکھی ہے، لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہو چکا اس وقت کے اندر آپ کٹوتی کر رہے ہیں، یعنی آپ پورا وقت نہیں دے رہے، سیدھے سادے الفاظ میں کہیں کہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک شخص کی ڈیوٹی جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ہے، لیکن وہ ان میں سے 1-2 گھنٹے چوری چھپے دوسرے کاموں کے اندر ضائع کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب مہینے کے اختتام پر اسے تنخواہ ملنے کا وقت آئے گا تو اس کی تنخواہ کا 8واں حصہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اب یہ مال میرے پیارے بھائیوں حلال مال نہ رہا، اب یہ مال جو ہے وہ حرام مال بن گیا۔ تو اس طرح یاد رکھیں حرام کی آمدنی ہماری حلال آمدنی کے اندر شامل ہو جاتی اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام مال ہمارے حلال مال کے اندر شامل ہو رہا۔ آپ دیکھیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، آپ کی خانقاہ کے اندر جو مدرسہ تھا، اس مدرسے کے ہر ملازم کے پاس، اس مدرسے کے ہر استاذ کے پاس ایک روز نامچہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک استاذ ہے، اس کے سبق پڑھانے کا وقت 6 گھنٹے کا ہے۔ اب اس بیچ اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لیے آ گیا، تو جس وقت وہ مہمان ملنے کے لیے آتا اس کے آنے کا وقت وہ اس روز نامچے کے اندر لکھ دیتا، تحریر کر دیتا۔ اسی طرح جب وہ مہمان رخصت ہو کر کے جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی اس روز نامچے کے اندر لکھ دیتا اور تحریر کر دیتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ استاذ پورے مہینے اسی طرح کرتا۔ پھر جب مہینے کے اختتام پر تنخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاذ دفتر کے اندر ایک درخواست جمع کراتا۔ اس درخواست کے اندر یہ لکھا ہوتا کہ حضرت، میں نے اپنے پورے مہینے کے دوران اپنے مہمانوں کے ساتھ جو مدرسے کا وقت ہے اس مدرسے کے وقت میں سے اتنا وقت خرچ کیا، اتنا وقت صرف کیا ہے، لہٰذا آپ اتنے وقت کی تنخواہ میری تنخواہ میں سے کاٹ لیجئے، کم کر لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس مدرسے کا ہر استاذ، اس مدرسے کا ہر ملازم
اسی طرح درخواست جمع کراتا اور اپنی تنخواہ میں سے تنخواہ کٹاتا۔ اور یہ صرف فقط مہمانوں کے آنے کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر وہ استاذ جو مدرسے کے وقت کو اپنے کسی ذاتی کام کے اندر خرچ کر دیتا، وہ اسی طرح درخواست دے کر اپنی تنخواہ میں سے اس وقت کی تنخواہ کو کم کرا دیتا، کٹا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو وقت ہمارا ہے یہ بکا ہوا ہے، یہ وقت ہمارا نہیں۔ ہم جس ادارے کے اندر ملازمت کر رہے ہیں، ہم جس ادارے کے اندر نوکری اور جاب کر رہے ہیں، ہمارا جو وقت ہے وہ اس ادارے کی ملکیت ہے۔ اب اگر ہم اس وقت کے اندر کٹوتی کریں گے، اب اگر ہم اس وقت کے اندر کوتاہی اور خامی کریں گے تو اتنے وقت کی تنخواہ میرے پیارے بھائیوں ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوت کا لینا حرام ہے، اسی طرح جوا اور سٹے کا کھیلنا حرام ہے، لیکن ان مختلف راستوں سے، ان مختلف طریقوں سے ہماری حلال آمدنی کے اندر جو حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کی طرف میرے پیارے بھائیوں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، جبکہ ہمیں ہر چیز کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ کسی ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ ایک ریل کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ نے جو ٹکٹ خریدا وہ جنرل ڈبے کا ہے، لیکن آپ میرے پیارے بھائیوں ریزرویشن والے ڈبے کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح آپ اے سی ڈبے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان دونوں ڈبوں کے درمیان کرائے کا جو فرق ہے اتنے پیسے آپ نے بچا لیے، لیکن یاد رکھیں یہ جو پیسے آپ نے بچائے ہیں یہ پیسے ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گے، حرام کے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ حرام آمدنی ہماری حلال آمدنی کے اندر داخل ہو جاتی اور پھر میرے پیارے بھائیوں ہماری حلال کمائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر دھیان دیا کریں، توجہ دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی، عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ دیکھیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، آپ سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں یہ بات بڑی کثرت سے مشہور تھی اور معروف تھی کہ جب بھی وہ ریل کا یا ٹرین کا سفر کرتے تو اپنے سامان کا وزن ضرور کراتے، اور ایک مسافر کو جتنا سامان لے جانے کی ضرورت ہوتی اس سے اگر زیادہ سامان ہوتا تو اس زائد سامان کا کرایہ وہ ریلوے کو جمع کراتے، اس کے بعد ہی میرے پیارے بھائیوں اپنا جو سفر ہے وہ سفر شروع کرتے۔ اس کارروائی کے بغیر ان کے یہاں سفر کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ خود حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ سفر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور آپ سیدھے اسی دفتر میں چلے گئے جہاں سامان جو ہے وہ وزن کرایا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں جو ریلوے گارڈ تھا وہ آپ کو اچھی طرح جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ یہاں کس لیے تشریف لائے؟ اس سے حضرت نے کہا کہ بھائی میں اپنے سامان کا وزن کرانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اگر سامان زیادہ ہوگا تو اس کا کرایہ ریلوے کو جمع کر دوں اور اس کے بعد سفر شروع کروں۔ وہ گارڈ آپ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کہاں یہاں وزن کرانے کے چکر میں پڑ گئے، آپ ایسے ہی تشریف لے جائیں۔ اور کہنے لگا کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، جس ٹرین سے آپ کو سفر کرنا ہے میں اسی ٹرین کا گارڈ ہوں، میں اس ٹرین کے اندر آپ کے ساتھ رہوں گا، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، چھیڑے گا نہیں، اور اگر آپ کا سامان جو ہے وہ اس وزن سے زیادہ مقدار میں بھی ہوگا تب بھی کوئی بندہ آپ سے جرمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اس پر دیکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس گارڈ سے بڑے پیار سے یہ کہا کہ یہ بتائیں آپ میرے ساتھ کہاں تک تشریف لے جائیں گے؟ وہ گارڈ کہنے لگا کہ حضرت فلاں اسٹیشن تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس سے حضرت فرمانے لگے کہ بھائی اس کے بعد کیا ہوگا؟
کہنے لگا کہ وہاں سے جو دوسرا گارڈ آئے گا اس سے میں کہہ دوں گا وہ آپ کا بھی خیال رکھے گا، آپ کے سامان کا بھی خیال رکھے گا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ یہ بتائیں وہ گارڈ کہاں تک میرے ساتھ جائے گا؟ وہ گارڈ کہنے لگا کہ جہاں تک کا آپ نے ٹکٹ لیا ہے وہ گارڈ وہیں تک آپ کے ساتھ جائے گا، اس لیے آپ کو بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس گارڈ سے بڑے پیار سے کہا کہ بھائی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ گارڈ کہنے لگا کہ حضرت پھر آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس پر دیکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس سے فرمانے لگے کہ مجھے اس سے بھی آگے اللہ رب العزت کے پاس جانا، یہ بتائیں وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ رب العزت کے سامنے سوال و جواب سے بچا لے گا۔ اس کے بعد آپ نے گارڈ کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہ جو ٹرین ہے، یہ جو ریل ہے، یہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، اس ریل کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے، اور ریلوے محکمے نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی بندے کے پاس اگر سامان زیادہ ہے تو اس زائد سامان کا کرایہ لیے بغیر اسے جانے دو۔ اس پر دیکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس سے فرمایا کہ پیارے بھائی میں آپ کی وجہ سے یہاں اس دنیا کے اندر تو پکڑ سے بچ جاؤں گا، اور ایسا کرنے سے میں اپنے چند پیسے بھی بچا لوں گا، لیکن یہ جو چند پیسے بچاؤں گا یہ پیسے میرے لیے حلال نہیں ہوں گے، بلکہ یہ پیسے میرے لیے حرام ہوں گے، اور ان پیسوں کے بارے میں کل آخرت میں جب اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے، اللہ رب العزت مجھ سے سوال کریں گے تو وہاں کون سا گارڈ ہے جو مجھے بچا لے گا، کون سا گارڈ ہے جو میری طرف سے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے دے گا۔ یہ سننا تھا کہ گارڈ کی جو ہے وہ آنکھیں کھل گئی۔ پھر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے سامان کا وزن کرایا اور جو زائد سامان تھا اس کا کرایہ دیا۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں آگے کے لیے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگ خانقاہوں کے اندر جاتے ہیں، لوگ خانقاہوں کے اندر جاتے ہیں کہ ذکر و اشغال سیکھیں، لوگ خانقاہوں کے اندر جاتے ہیں کہ تسبیحات سیکھیں، لوگ خانقاہوں کے اندر جاتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنا سیکھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہی کام سیکھنے ہیں تو پھر تو خانقاہیں کھلی پڑی ہیں، جہاں بھی انسان کا دل کرے وہاں چلا جائے، لیکن ہمارے یہاں تو انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تو شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ داڑھی والا اپنے سامان کا وزن کرانے کے لیے ریلوے پر بکنگ آفس پر پہنچتا تو میرے پیارے بھائیوں محکمے والے اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتے اور یہ کہا کرتے کہ اس کا تعلق تھانہ بھون سے ہے، اس کا تعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے۔ آپ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے، یعنی یہ ذکر و اذکار زیادہ نہیں کرتا، یہ تسبیحات زیادہ نہیں پڑھتا، تب بھی مجھے زیادہ دکھ نہیں ہوتا، تب بھی مجھے زیادہ شکایت نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس نے حلال و حرام کو ایک کر رکھا ہے، اس کو اپنے معاملات کے اندر حلال و حرام کی فکر نہیں، تو پھر مجھے اس بندے سے نفرت ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی بات جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور جس کی جانب ہماری توجہ اور دھیان بھی نہیں جاتا اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن ہمارے اکابر ان سے بھی اس قدر بچا کرتے تھے۔ اور ایک آج جو ہے ہم ہیں کہ کھلے عام سود کھا رہے، اسی طرح کھلے عام سٹھا کھیل رہے ہیں، جوئے کا کاروبار کر رکھا ہے،
لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح شرم آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح یہ احساس ہونے کے لیے تیار نہیں کہ ایسا کرنے سے ہم خود بھی تباہ ہو رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سود سے متعلق کافی باتیں پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی طرح دیکھیں، جوئے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا ومنافع للناس، ان دونوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے، ان دونوں کا جو نقصان ہے، وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے اپنی حفاظت کرے، اس طرح کی چیزوں سے دور رہے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بلا شبہ شراب، بلا شبہ جوا، اور فرمایا والانصاب والازلام، اسی طرح بت، اسی طرح پاسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب شیطانی کام۔ اور فرمایا فاجتنبوہ، تم ان سے بچا کرو، دور رہا کرو۔ آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بلا شبہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب کے اندر مبتلا کر کے، اسی طرح جوئے اور سٹے کے اندر مبتلا کر کے تمہارے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا کر دے، تمہارے درمیان آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کر دے۔ اور فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، بخاری و مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے یہ کہے کہ بھائی آ جاؤ جوا کھیل لو، آ جاؤ سٹا کھیل لو، تو ایسے آدمی کو صدقہ دینا چاہیے۔ یعنی جوئے کا کھیلنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی دعوت دے تو اس کی دعوت دینا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا کفارہ صدقے کے ذریعے ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان البلاء لا یتخطاها، کہ مصیبتیں جو ہیں وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، اور جو بندہ جوا کھیلنے کی دعوت دے گا لازمی بات ہے کہ مصیبتیں اس کی جانب دوڑ دوڑ کے آئیں گی۔ اس لیے کہا گیا کہ صدقہ دے کر کے اپنی اس بات کا کفارہ ادا کرے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کی لعنت کی چیزوں سے ہم خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی بچائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، اور سب کو پیار سے سمجھائیں کہ بھائی اللہ کے لیے ہم پر ویسے ہی دقتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں بہت آ رہی ہیں، اس لیے اس طرح کے کاموں سے بچیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے خاص بات یہ کہ اللہ رب العزت سے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی لعنت کے کام ہیں، جتنے بھی اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جانے والے کام ہیں، ان تمام سے ہر مومن کی حفاظت فرما لے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔